السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہم سب کو دیگر تمام جو اس کے فضل اور اس کی رحمتیں ہیں اس کے ساتھ ایک رحمت اس کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا بہت بڑا اعزاز۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ میں آخری نبی اور میری امت آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد جیسے نبی کوئی نہیں آنا اسی طرح امت اور کوئی نہیں آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت وہ یوں دو باہم ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک درمیان میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اس اعتبار سے بھی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنتی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی۔ لہذا ہم نے انشور کرنا ہے، ہم نے یقینی بنانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کو یقینی بنانا۔ اگر ہمارا امتی ہونا یقینی بن گیا تو ہمارا جنتی ہونا یقینی ہے، اس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کل امتی یدخلون الجنہ، سارے میرے امتی جنتی۔ لیکن امتی ہے کون؟ فرمایا الا من ابا، سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے۔ کس سے انکار کرے؟ جنت میں جانے سے انکار کر دے یا امتی ہونے سے انکار کر دے؟ بات ایک ہی ہے، جس نے امتی ہونے سے انکار کیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ترجمہ جو بھی کر لے مانا یہ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھلا کون انکار کرتا ہے؟ کس چیز سے؟ اسی چیز سے جس کا تذکرہ ہے، جنت میں جانے سے یا امتی ہونے سے؟ جس سے پوچھو وہ امتی ہے۔
جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لو کہتا ہے میں امتی ہوں. تو یہ دعویٰ جو ہے یہ دلیل مانگتا ہے. دلیل کے بغیر اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں. دعویٰ امتی کا ہر شخص کا ہو سکتا ہے، لیکن امتی کی ڈیفینیشن، امتی کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی، من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا. گویا امتی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، کسی اور کی نہیں مانتا. یہ عقیدہ نبوت ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت نہیں. ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت. پہلے اپنا عقیدہ نبوت ٹھیک کر لیں، پھر عقیدہ ختم نبوت بھی ٹھیک کر لیں. عقیدہ نبوت کیا ہے؟ عقیدہ رسالت و نبوت کیا ہے؟ ہم کس نبی کو مان رہے ہیں؟ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ اور امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ عقیدہ نبوت کتنا اہم ہے، عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے. جو نبی کے ساتھ جڑا ہو تو اس کو پتا ہو. جس نے کبھی ختم نبوت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہو تو اس کو پتا ہو. معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑنے والے صحابہ کرام تھے، اللہ اکبر، جانے قربان کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کل شہداء کی تعداد پتہ کتنی؟ مختلف تعداد لوگوں نے لکھی ہے. 250 کی ہوئی، 259 بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے کم زیادہ 200-250 کے قریب کل صحابہ شہید ہوئے. گویا نبوت پر شہید ہونے والے 250 کے، اور ختم نبوت پر شہید ہونے والے کتنے؟ پہلا ہی مارکا ہے یہ، لیکن اب یہ مارکا نبوت کا نہیں ہے، اب یہ ختم نبوت کا مارکا ہے. اور ختم نبوت کے مارکے میں پہلے ہی مارکے میں جو شہداء کی تعداد ہے 1200 ہے، اس میں 700 حفاظ ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے جانیں نچھاور کی ہیں عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ نبوت بھی جانیں نچھاور کرنے والا عقیدہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت بھی جانیں نچھاور کرنے والا. بلکہ ایک روایت مورخین نے اور سیرت نگاروں نے بیان کی ہے، اور بہت دل دہلا دینے والی روایت ہے. حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا. مسیلمہ وہ ہے جس بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھی حبیب بن زید، وہاں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ. مسلمہ نے کہا جو بھی گفتگو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ ہو چکی. مسلمہ نے کہا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اس نے کہا کیا تو یہ شہادت دیتا ہے کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ پوچھا تو کہتے ہیں مجھے تیری کوئی بات سنائی نہیں دے رہی. اس نے پھر پوچھا، فرمایا میں بہرا ہوں، مجھے تیری کوئی بات سنائی نہیں دیتی. اسی لیے ائمہ نے لکھا ہے کہ ختم میں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دعوے کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کیا اور اس دعوے کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہی نہیں.
اگر آپ نے دلیل مانگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبوت کے امکان کو تسلیم کر لیا، اور اگر نبوت کے امکان کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کفر کیا۔ کوئی امکان نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا۔ اس بدبخت نے، مسلمہ نے اس سے پوچھا، بار بار پوچھا، حبیب بن زید کہتے رہے مجھے تیری آواز سنائی نہیں دیتی، میں بہرا ہوں۔ اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے ایک بازو کاٹ دیا، پھر پوچھا، پھر خاموش، میں بہرا ہوں، نہیں کوئی بات مجھے سنائی نہیں دیتی۔ اس نے دوسرا بازو کاٹا، اس نے ایک ایک کر کے عضو کاٹا۔ حضرت حبیب بن زید کی زبان سے کوئی بات نہیں کی اور بالآخر اس نے شہید کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت اس قدر اہم عقیدہ ہے، لیکن پہلے اپنا عقیدہ نبوت تو صحیح کر لیں۔ عقیدہ نبوت جس کا صحیح نہیں وہ چلا ہے، عقیدہ ختم نبوت صحیح کر لیں۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا علم نہیں ہے، وہ ان کی شان کا تحفظ کرنے کا کمال ہے۔ عقیدہ نبوت تو سمجھو پہلے کیا اللہ، یہ جس بدبخت کی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے بر صغیر کے حوالے سے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ہو میں تو سمجھتا ہوں اس کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ذکر کریں اس کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک کیا 30 آئیں گے، کذابون دجالون، یہ جھوٹے بھی ہیں دجال بھی، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، سارے دعوے کرتے ہوں گے اللہ کے رسول۔ اکیلا رسول کا کوئی دعویٰ کرتا، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تو لوگ اس کی بات کو جھوٹا کہتے۔ یہ تو کوئی ایسا تھا جو ویسے ہی کوئی فاضل العقل کے ساتھ میں شخص تھا، اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ ایک دفعہ نہیں کیا، اس نے پہلے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے پہلے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک عرصہ تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ تو جس بندے کو مجھے ایک مثال اگر میں یاد آ گئی، اس کا ذکر کیا کرنا، وہ ویسے ہی فاضل العقل ہے۔ ایک دفعہ ہماری یونیورسٹی میں ایک ایکسٹرنل جو خارجی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا وائوا لینے کے لیے، وہ ایم اے کے تھیسس ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص کسی شخصیت پہ کرنا چاہتا ہے اس کو دے دے۔ اس نے کسی ایسی شخصیت پہ تھیسس کیا جس شخصیت کا دعویٰ یہ ہے، اس نے اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کیا ہوگا، اس نے دعویٰ کیا کہ سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ زمین نہیں گھومتی۔ کہیں لکھا ہوگا، کہیں پر بات کی ہوگی کہ زمین نہیں گھومتی۔ اب تھیسس لکھنے والا، مقالہ لکھنے والا، وہ اس پر تھیسس لکھ رہا ہے، اور تھیسس لکھتے ہوئے اس نے اس کی ایک فصل مانی۔ اس نے کہا کہ یہ اس ہستی کا نام لے کر اس نے کہا یہ اس کا چیلنج ہے سائنسدانوں کو، اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کے اس چیلنج کو دنیا کا کوئی سائنسدان جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے خوب اس کی جو ہے وہ تعریف کی ہوگی اور چیلنج ہے۔ تو جو خارجی ممتحن تھے نا، انہوں نے آپ کو کہا کہ بیٹا تم نے لکھا ہے کہ اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا، تو اس چیلنج کا جواب کس نے دینا تھا؟ اسے دن کا ایک وجہ تھا تقریباً جب وائوا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا بیٹا تو باہر جا، سورج نکلا ہوا ہے، تو شور مچانا شروع کر دے، دعویٰ کر دے کہ اس وقت رات ہے، تو تیرے اس دعوے کا جواب دنیا میں کوئی بھی نہیں دے گا، سب کو تیری عقل کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو جب تیری عقل کا اندازہ ہو جائے گا تو تیری بات کو کوئی پوچھے گا۔ اصل میں جس شخصیت کی ہم بات کرتے ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بدبخت کی تو عقل ہی گزری نہیں تھی، اس کا تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اس نے جتنی باتیں کی ہیں، جتنے اس کے دعوے ہیں، وہ سارے دعوے اس کے اپنے دعوے کے خلاف ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے ہی دعوے کے خلاف اس نے باتیں، ایک دن اور بات کرتا ہے، اگلے دن اور بات کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو، یہ تو اس کے پیروکار جو ہیں، ہر جھوٹے شخص کو پیروکار مل جاتے ہیں، ہر بدبخت سے بدبخت شخص کو جس کی عقل نام کی کوئی چیز جس کو پیروکار مل جائے۔ لیکن بھلا ہو پاکستان کی پارلیمنٹ کا، اس دور کے علماء کا، اللہ علماء کو سلامت رکھے کہ پاکستان کے آئین نے اس کے سارے پیروکاروں کو کافر قرار دیا۔ لہذا اب اس پہ تو تبصرہ کرنا اور تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ایک دعویٰ وہ ہمارے خاندان سے متعلق بھی ہے۔ میرے جو پردادا تھے مولانا محی الدین، ان کا نام تو محی الدین تھا لیکن محی الدین عبد الرحمن کے نام سے مشہور تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غزنی گئے تھے مولانا عبداللہ غزنوی سے تعلیم حاصل کرنے۔ تو مولانا عبداللہ غزنوی نے اپنے اس چہیتے شاگرد کا نام عبد الرحمن رکھا تھا، لہذا ان کا لقب پھر محی الدین عبد الرحمن۔ یہ جو مولانا محی الدین عبد الرحمن ہے میرے پردادا، اور یہ مرزے کے ہم اثر ہے۔ تو اس دوران ان کی خط و کتابت چلتی رہی، آپس میں خط و کتابت چلتی رہی۔ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کا ثبوت مرزے کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اب بھی لائبریریوں میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھو کے والے ان کا تذکرہ جا بجا موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ لیکن جس دعوے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ دعویٰ بعد میں حقیقت الوحی کے ایڈیشن سے نکال دیا گیا، اور یہ بات میرے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ نے مجھے بتائی۔ کہتے ہیں حقیقت الوحی کے ابتدائی ایڈیشن میں یہ بات موجود ہے، تذکرہ تو اب بھی موجود ہے، کہیں لکھتا ہے مولوی معین الدین لکھوکے والا، کہیں لکھتا ہے مولوی عبد الرحمن لکھوکے والا، کہیں لکھتا ہے مولوی محی الدین عبد الرحمن، لیکن تذکرہ ان کی خط و کتابت ہے۔ تو ایک خط لکھا مولانا محی الدین عبد الرحمن نے مرزا کو کہ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اور دعا کی تھی کہ یا اللہ اس مرزے کے بارے میں میری رہنمائی فرما، تو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ یہ اللہ نے میری رہنمائی فرمائی کہ یہ جو فرعون اور حامان ہے نا، انہی کا لشکر ہے اور یہ غلطی پر ہے۔ تو یہ لکھ کے انہوں نے خط لکھ کے اس کو بھیجی۔ اس نے یہ خط پڑھا تو مجھے خط کتابت چلتی تھی، اس نے پھر واپسی خط لکھا۔ اس نے کہا مجھے، میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ جو مولوی محی الدین ہے لکھو کے بعد، اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما، تو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ تیرے دشمن کی نسل آگے نہیں چلے۔ جس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا تھا اس وقت میرے پردادا کی نگینہ اولاد کوئی نہیں تھی، لہذا اس نے یہ حساب کتاب لگا کے دعویٰ کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے دادا مولانا محمد علی علوی ثم مدنی، ان کی پیدائش مرزے کی زندگی میں ہو گئی۔ تو جب وہ پیدا ہوئے تو لوگوں نے جا کے کہا کہ وہ ان کے گھر تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی نہیں، فکر کرنے والی بات نہیں، اس سے آگے نسل نہیں چلے، یہ تو ایک اسٹیپ آگے چلا گیا، اس سے آگے اسی نسل نہیں چلے۔ اللہ اکبر۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کا جھوٹ واضح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دادا جو تھے مولانا محمد علی، وہ اکیلے بھائی تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کی اولاد میں سے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ جو بیٹیاں ہیں وہ الگ ہیں، پھر ان بیٹوں میں سے اللہ نے کتنے بیٹے عطا فرمائے ہیں گننے پڑتے ہیں، اور اب کتنی اولاد ہے ان کی، وہ ایک دن ہم بیٹھے گن رہے تھے، صرف ابا جی کی اولاد، میرے والد صاحب کی اولاد جو ہے، ان کے اولاد و احفاد اگر گنے تو 281 بڑے۔ تو چچا جی کی الگ ہے اور باقی سب کی الگ ہے،
تو میرے دادا جان تھے مولانا محمد علی رحمہ اللہ، جنہوں نے 45 سال مسجد نبی میں حدیث پڑھی اور وہی مدفون ہوئے بقیع میں. مولانا عبد الرحمان جن کا مناظرہ چلتا تھا مرزے کے ساتھ، وہ بھی ان کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی ہے. وہ حج کرنے گئے تھے اور مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس، اور ان کے بیٹے مولانا محمد علی میرے دادا وہ تو رہے ہی نہیں. انہوں نے 2 شادیاں کی، ایک پاکستان میں کی، 2 بیٹے ادھر سے، سعودیہ میں کی، 2 بیٹے اللہ نے ادھر سے دیے. ادھر کتنی اولاد ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے دادا جی سے کبھی کوئی مرزے کی بات کرتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوں، یعنی میرا وجود اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. تو میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم سب کا وجود مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل. لہذا جھوٹے کو چھوڑیے، اس کو ذکر نہ کیجیے. جھوٹے کے جھوٹ پر نہ دلائل دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے آپ کو سچا کہنے والوں اپنے سچ کی پہلے یقین دہانی کراؤ، اس کو تو یقینی بنا لو. اپنا عقیدہ نبوت اور اپنا عقیدہ ختم نبوت کو ٹھیک کر لو. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اپنا دین دے. دین اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے. اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجنا تھا، نبی اور رسول بھیجے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رسالت اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اب یہ جتنے بھی نبی بھیجے جاتے تھے یہ کیوں بھیجے جاتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں. اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ساتھ ڈیوٹی دی کہ آپ کی ڈیوٹی پتہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے نہ مدینے میں نازل کیا ہے نہ مکہ میں نازل کیا ہے، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ان پر کیا نازل ہوا، کیا ان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ اسی کو سمجھایا اور سمجھاتے اب اتھارٹی کون ہے؟ دین کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہاں کہہ دیں تو دین ہے، آپ نہ کہہ دیں تو دین ہے، آپ خاموش رہے تو بھی دین ہے. دین کی مکمل اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. نبیوں کی اتھارٹی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ان کی اتھارٹی یہ ہے. رسول میں اس لیے بھیجتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبوت کا سلسلہ آگے مکمل ہوا ہے وہ اس لیے تھا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی، کیونکہ دین کی اتھارٹی ہو. 23 سال لگائے، سمجھایا. دین کس کو سمجھایا؟ صحابہ کرام کو سمجھایا. ایسے نہیں کہ وہ حدیث جس کے بارے میں لوگ جو ہے اور کوئی نہیں کام چلتا تو کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے سند ٹھیک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 73 گھنٹے ایک جنت مل جائے. کلہم فی النار الا واحد. ایک وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. کیوں؟ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دی وہ دین ہے، جو پڑھا دی وہ دین ہے، جو ان کو کر کے دکھا دی وہ دین ہے. دین کی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں تو دین ہے، نہ فرمائیں تو دین ہے، آپ خاموش رہیں تو دین ہے. اسی کو تو علماء حدیث تقریری کہتے ہیں. وہ بڑی معروف بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا. اللہ نے حج فرض کیا، حج کیا. تو صحابی پوچھتا ہے فی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا؟ آپ خاموش
پھر دوسری دفعہ پوچھتے ہیں آپ کی لے آ گئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا. آپ نے کچھ دیر بعد فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، میں ہاں کہہ دیتا نا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، کیونکہ آپ کا ہاں فرمانا دین ہے. آپ کی زبان سے نہ نکلے تو یہ بھی دین ہے، آپ خاموش رہے تو دین کی اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کا معنی یہ ہے، سمجھ لو ختم نبوت کو جاننے والوں اور ختم نبوت کا عقیدہ سمجھنے والوں، پہلے عقیدہ ہے رسالت و نبوت کی کرو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ہستیاں آتی رہیں جن کا کہا ہوا قانون ہوتا تھا، جن کی ہاں بھی قانون ہوتی تھی، جن کی نہ بھی قانون ہوتی تھی، جن کی بات ماننی ضروری تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دعویٰ کرے کہ میرا کہا ہوا قانون ہے، یا کوئی دعویٰ کرے کہ کسی ہستی کا کہا ہوا قانون ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. تمہیں ختم نبوت کے ڈاکوں کو معلوم ہے، تمہیں رسالت و نبوت کے ڈاکوں کا پتہ ہی نہیں ہے. کس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ڈاکہ ڈالا؟ جو بھی وعدہ دعویٰ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک، وہ جو مرضی ہے، اصل میں اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، وہ اس پوری دھرتی پوری کائنات پر کسی کو نہیں ملی. معلوم ہے نا کہ مسلم شریف کی حدیث میں کہیں قرآن نے کہیں فرمایا کہ میں نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے ساری انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا. کہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کی طرف بھیجا. اس ساری باتوں کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ تو ہے جو مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جہاں فرمایا نا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں پہ باقی نبیوں پر فضیلت عطا ہوئی ہے. اس میں ایک بات آپ نے فرمائی ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبی، مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا. ارسلت الی الخلق کافۃ. اللہ، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس پوری کائنات کا جائزہ نہیں تو خالق اکیلا ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات. ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ دیں، باقی ساری کائنات کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد جگہ بچتی کون سی ہے جس میں کسی جھوٹے کے آنے، اندھے کسی لگڑے ڈولے کے آنے کا امکان ہو؟ اس کے بعد گنجائش ہی کیا بننی ہے جب آنا وہ ساتھ کا تعین فرما دیا کہ میں اور قیامت کے درمیان کچھ نہیں ہے، تو نبیون فرما دیا کہ ساری مخلوق کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی واحد اتھارٹی ہے دین کی. یہ ہے مطلب اس کا. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. وہ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تو حدیث سنی ہوئی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے، تشریف لائے. صحابہ حیران ہے، پتہ نہیں کون ہے، ناواقف معلوم ہوتا ہے، لیکن ناواقف ہے اس کے اوپر اثر کا صبر نہیں. لا یرا علیہ اثر صبر، یعنی دور سے آیا ہے، ناواقف ہے اس کا مطلب دور سے آیا ہو، لیکن دور سے آیا ہو تو سفر کے آثار نہیں ہے. وہ تو یوں چٹے کپڑے اور سیاہ بال جیسے ابھی نکلا تیار ہو گئے. پتہ ہم بڑے حیران ہوئے. قریب کا ہے تو پھر ہم جانتے کیوں نہیں؟ دور کا ہے تو اس کے اوپر آثار سفر کیوں نہیں؟ عجیب. خیر وہ آیا، بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے. اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الاحسان.
اخبرنی عن الساعہ اخبرنی عن اماراتها یا شواطها، سوالات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ وہ سوال کا جواب سنتا تھا، کیا کہتا تھا؟ صدقتا، تو نے صحیح کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اور حیران، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم اور حیران ہوئے کہ اگر اس کو پہلے ہی پتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ تو اگر اس کو پہلے نہیں پتا پوچھتا ہے تو پھر تصدیق کیسے کرتا؟ اللہ، پریشانی میں پریشانی، حیرانی میں حیرانی۔ مختصر یہ کہ وہ سارے سوال کر کے چلا گیا، صحابہ حیران بیٹھے، انہوں نے سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتائے، چلا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر بیٹھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر تمہیں پتہ ہے یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ اب اس کا مطلب ہے شاگرد جتنا مرضی حیران ہو وہ خود سوال نہ کرے جب تک استاد خود نہ بتائے۔ خود پوچھا تو اس کے جواب میں کہا اللہ و رسولہ اعلم، مجھے تو نہیں پتا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فإنہ جبریل، وہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ الفاظ پر غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ آسمانوں سے جبریل آیا ہے، دین صحابہ کو سکھانا چاہتا ہے، تو سکھایا کیسے؟ سکھایا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے کہ یہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں، چلو کہ جبریل دین سکھاؤ، تو جبریل دین سکھاتے، باقی حیرتوں کی داستان سنانے کی ضرورت نہیں، وہ جو شروع سے لے کر آخر تک حیرت ہی حیرت ہے، سارے صحابہ حیران اور پریشان ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ دیکھیں ایسے ہی کرتے ہیں، میں آیا ہوں تو مجھے کہا گیا کہ چلیں گے اب بات کریں اس کے اوپر، ایسے ہی طریقہ پر ایسے ہی تعارف کروا کے یہ آیا کہ لاہور سے آیا، چلو جی بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ جبریل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائے ہیں، دین سکھانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کہ جبریل ساری تقریر کر کے چلا جاتا تو جو کچھ وہ کہتا وہ دین نہ بنتا۔ دین سکھانے تو وہ آیا تھا لیکن اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں۔ دین بنتا اس وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا، جب وہ خود تقریر کرتا تو وہ دین نہ ہوتا۔ یہ اتھارٹی جبریل کی بھی نہیں کہ وہ کہے تو دین بن جائے، یہ اتھارٹی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور میں نے اور آپ نے عقیدہ نبوت کیا سمجھا ہے کہ ہمارے پنڈ کا مولوی جو کہہ دے وہ اتھارٹی ہو جائے۔ ہم نے کس کس کو دین کی اتھارٹی دے دی، کس کس کو دین کا اختیار دے دیا؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ عقیدہ نبوت تو صحیح کر لیں، پھر عقیدہ ختم نبوت بھی ٹھیک کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آنا ہے نہ کوئی آیا ہے نہ ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کی ذات یکتا ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یکتا۔ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھیجے، ہر ایک دوسرے جیسا ہو سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہ ماضی میں کوئی ہو سکتا تھا نہ مستقبل میں کوئی ہو سکتا ہے۔ اب تو رسالت ہی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے، لہذا عقیدہ نبوت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج کوئی دعویٰ کرے کہ میں کسی کوئی ماننے والا دعویٰ کرے کہ فلاں کی بات کو میں قانون سمجھتا ہوں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ہے۔ کوئی خود
مان لو، تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ڈالتا ہے کوئی جھوٹے دجالون کذابون وہ بکواس کریں تو وہ تو ہے ہی جھوٹے. پہلے جو سچے ہیں وہ تو اپنی سچائی کو یقینی بنائیں، پھر آپ ختم نبوت کی بات کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے ایک ایسی بات ہے، اس کو آپ قرآن سے ثابت کریں، اس کو آپ حدیث سے ثابت کریں. یہ تو عقلی طور پر بھی ثابت نہیں ہوتی کہ نیا تو تب آئے جب پرانے کی بات پرانی ہو جائے. جس کی بات، جس کی لائی تعلیمات پرانی ہو ہی نہیں سکتی. اور صرف تو الخلق کافہ، پہلے مخلوق کا دائرہ کھینچو، اس کو الگ کرو، کوئی جگہ بچتی ہو تو نیا لے لو. مخلوق کا دائرہ کھینچو، مخلوق کا دائرہ کھینچو، مخلوق کی طرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف تو الخلق کافہ، اس کا دائرہ کھینچو، اس کے بعد جو بچے کسی اور کو لے آؤ اور رہ گئی اس کی تعلیمات. اللہ پر وہ کبھی پرانا ہوتی نہیں، قرآن کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں. لے کے آئے قرآن، لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور یہ کبھی پڑھ کے پرانا نہیں ہوتا. تو جتنا مرضی پڑھتے جائیں پرانا نہیں. دنیا کی کوئی کتاب آپ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، کتنی دفعہ پڑھیں گے ملا کے پرانی ہوتی. یہ اس کا اعجاز ہے کہ پرانا نہیں ہوتا. اور پھر ہر دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سے نیا نقطہ سمجھ میں آئے. 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ دونوں حق ہیں. اس بات کو پلے باندھ لیجیے، اپنی بات کو مکمل کرو. یہ دونوں حق ہیں. اللہ کا قرآن بھی حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے. اور جو حق ہوتا ہے اس کو اپنے ثبوت کے لیے، اس کو اپنی حقانیت کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. جو حق ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے. قرآن آپ اپنا ثبوت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ. جس کو سمجھ نہ آئے قرآن کی اس کو قرآن پڑھائیں، اور جس کو سمجھ نہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے بھی نہیں سمجھ آتی اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اور جس کو قرآن پڑھ کے قرآن کی سمجھ نہیں آتی اس سے بڑا بدبخت. لہذا آج محترم مولانا نعیم بٹ صاحب آ کر تو فرما رہے تھے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ دین ہم وہیں سے لے رہے ہیں جو دین کی اتھارٹی ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم نے اپنا امتی ہونا ثابت کر دیا. اور اگر ہم نے اپنا امتی ہونا ثابت کر دیا تو آپ کے جنتی ہونے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. لیکن کیا کیجیے کہ ہم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. آپ نے ایک بات فرمائی کہ جب قرب قیامت ہوگا تو قرب قیامت میں آپ نے ادوار کی بات فرمائی، خیر کا دور پھر شر کا دور. ایک بات آپ نے فرمائی ایک دور ہوگا جو ہوگا تو خیر کا دور، لیکن وفیہ دخل، اس میں دھوکہ ہوگا، اس میں دھواں ہوگا، اس میں دھندلکا ہوگا، کنفیوژن ہوگا، پیچیدگی ہوگی. اللہ کے رسول کیا پیچیدگی؟ خیر کا دور ہے پیچیدگی کیا؟ ہماری پیچیدگی یہ ہے، یہی پیچیدگی ہے کہ لوگ دین کہیں اور سے لے رہے. فرمایا پیچیدگی اس کی یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، ائمہ جو پیشوائی کر رہے ہوں گے، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے بغیر ہدی، لیکن وہ جو ہدایت ہوگی وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، وہ کہیں اور سے لے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے.